ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اکیلا تنہا بے مثل اور بے مثال ہے. انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کائنات کے سب سے بڑے ہادی، اہل اسلام مجھ سے قبل ایک نوجوان گفتگو کر رہا تھا. اس کا ایک فقرہ میں نے سنا ہے
کہ صحابی افضل ہے، یا مجھے سمجھنے میں غلطی بھی لگ سکتی ہے، یا لا الہ الا اللہ؟ تمیم داری پیغمبر کے ایک شاگرد ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ قلنا لمن، ہم نے کہا کس کے لیے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم، او کما قال علیہ السلام۔ یاد رکھیے گا، اللہ کی توحید سب سے افضل ہے۔ صحابی اس وقت ہی بنتا ہے جب رب کی توحید کو قبول کرتا۔ اگر وہ رب کی توحید کو قبول نہ کرے تو صحابی ہی نہیں بنتا۔ صحابی کا مقام اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے، لیکن اس صحابی بننے کی جو اساس اور بنیاد ہے وہ لا الہ الا اللہ۔ اور میں جہاں موقع ملتا ہے، اپنا ملک ہو یا دیار غیر ہو، قوم کو یہی پیغام دیتا ہوں کہ اللہ پر ایمان کو درست کیجیے۔ اور یہ پیغام جنت کا پیغام ہے، اور اگر یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہے کہ اگر 100 افراد کھڑے کرو، ہمارے اس ملک کی اکثریت کی حالت یہ ہے کہ ان میں سے شاید ہی ایک کو خبر ہے کہ رب کون، انہیں پتہ ہی نہیں۔ اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ کمزوری اور نالائقی ہے کہ جس کلمے پر جنت کی اساس ہے، دوزخ سے نجات ہے، اس کلمے کی ہم لوگوں نے اس سامعین حضرات کو یا امت کی اکثریت کو اس معنوں میں خبر نہیں دی، اس طرح محنت نہیں کی جس طرح کرنے کا حق۔ کائنات میں ایک پیغمبر بھی ایسا نہیں آیا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، جس کی بعثت کا مقصد اللہ کے بندوں کو بندوں کی بندگی سے ہٹا کر رب کی بندگی کا پیغام نہ دینا۔ ہر پیغمبر کا یہی پیغام ہے۔ یہ بڑے بڑے شہر، یہ ہماری عوامی سڑکیں،
ہر جگہ اعلان کر رہی ہے کہ ہر بستی کا، ہر شہر کا، ہر محلے کا اپنا ہی ایک الگ مشکل کشا، حاجت روا موجود ہے، جس کی وہ ہر جمعرات کو نہیں، ہر وقت اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ آپ کا یہ شہر کتنا بڑا ہے، یہاں یہ مقبرہ نظر نہیں آ رہا جہاں ایمان لٹ رہا ہے، توحید کا جنازہ نکل جاتا ہے، غیر اللہ کے در پر سجدے ہو رہے ہیں، اسے وہاں بیمار وہاں پر کھڑا ہو کر اس سے شفا مانگ رہا ہے۔ کوئی شہر تو دکھاؤ، میرا اسلام آباد ہو یا آپ کا سیال کوٹ ہو، میرے فاضل اکرم بھٹوی کا گجرانوالہ ہو یا ناصر کا وزیر آباد ہو، کہیں پر 9 گدھے کی قبر ہے، کہیں پر کسی کا آستانہ چل رہا ہے، کہیں پر کوئی معصوم شاہ بخاری لوگوں کو اولادیں دے رہا ہے، کہیں پر کوئی سید فیض تقسیم کر رہا ہے، جو مر گیا ہے قبر میں دفن ہے، مدفون ہے، ہزاروں من مٹی کے نیچے ہے، امت کی اکثریت اس کے سرہانے، اس کے قدموں پر کھڑے ہو کر اس سے سوال کر رہی ہے، اس سے مانگ رہی ہے، اس کے سامنے اپنی مشکلات کو پیش کر رہی ہے، اور عقیدہ یہ رکھتی ہے، یہ سنتا ہے، یہ سناتا ہے، یہ دلاتا ہے، یہ آتا ہے، اور اللہ کا پورا قرآن الف لام میم سے لے کر والناس تک اس شرک کی جڑیں اکھاڑتا ہوا نظر آ رہا۔ اہل توحید، اہل الحدیث، اہل السنہ، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ مسئلوں میں الجھاؤ کی بجائے ان کو اساس کی طرف لے کر آئیے۔ اساس کیا ہے؟ بنیاد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ ان کو یہ بتلائیے کہ جس در پر کھڑے ہو کر تم سوال کر رہے ہو اور اپنی مشکل کو حل کروانے کے لیے التجا کر رہے ہو، اللہ تو قرآن میں اس کی نفی کر کے پیغمبر کے ذریعے اپنی مخلوق کو پیغام پہنچا رہا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اِلٰہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ کون ہے جو مضطر کی، بے بس کی، لاچار کی، مجبور کی، اذا دعا، جب وہ رات کی تاریکی میں، دن کے اجالے میں، اجتماعی صورت میں، انفرادی صورت میں اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنی تکلیف کا اظہار کرتا ہے، اپنی مشکل کو پیش کرتا ہے۔ بتلاؤ اس کی اس دعا کو کائنات کے اندر کون قبول کرنے والا؟ یہ اللہ کا کلام جو ہر سٹیج پر ہونا چاہیے، ہر عالم کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، ہر عالم کی زبان پر ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے گا، اللہ کے کلام سے بہتر دنیا میں کسی انسان کا کلام نہیں، اللہ کے اس نور سے بہتر دنیا میں کسی کا نور نہیں، اللہ کی اس روشنی سے بہتر دنیا میں کوئی ہدایت کا سرچشمہ نہیں۔ اس اللہ کی کتاب کو اللہ کی بندوں کے سامنے بیان کیجئے اور انہیں بتلائیے کہ جب تو لاچار ہو کر، بے بس ہو کر رب کے سامنے دامن پھیلاتا ہے، رات کی تاریکی میں
تو اڑتا باد کے اندر ہے. تیرا رب اس آسمان دنیا پر آ کر تجھے کہہ رہا ہے، ساری اپنی مخلوق کے سامنے اعلان کر رہا ہے، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں دینے کے لیے خود آ گیا. امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض. انہیں بتلاؤ کائنات کے اندر تمہاری تکلیفوں کو، ویکشف السوء تمہاری مصیبتوں کو، تمہاری پریشانیوں کو، تمہیں مصیبتوں سے نجات دینے والا کون ہے، تمہاری پریشانیوں کو دور کرنے والا کون ہے. آج ابو بکر کو گالیاں دی جا رہی ہے. ابھی نوجوان کہہ رہا تھا اس کی زبان کاٹ ڈالو. کبھی یہ سوچا ابو بکر کو گالی کیوں دی گئی، عمر کو گالیاں کیوں دی جا رہی ہے، عائشہ کو گالیاں کیوں دی جا رہی ہے؟ رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہا رضوان اللہ علیہم اجمعین. میں شریعت کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں. میں قرآن کی زبان میں یہ سمجھتا ہوں اگر ابو بکر اس کلام اللہ پر ایمان نہ لے کر آتا، رب کی توحید کو قبول نہ کرتا، رب محمد کی قسم ابو بکر کو کوئی گالی کبھی نہ دیتا. گالیاں تو اس لیے دی جا رہی ہے، برا تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اس نے بھی بڑھاپے کے اندر یہ اعلان کر دیا تھا، نہ لات دیتا ہے، نہ منات سنتا ہے، نہ عزا کے ہاتھ میں کچھ ہے، نہ حبل کے ہاتھ میں کچھ ہے. یہ قصور اللہ کی توحید کو قبول کرنے کا، یہ پیغمبر ہو، پیغمبروں کی جماعت ہو، ابو بکر ہو یا ابو بکر کے ساتھیوں کی جماعت ہو، آج کے اہل توحید اہل سنہ ہو، تمہیں بھی گالیاں پڑیں گی اگر تم محمد کے مشن پر صحیح معنوں میں چل کر دکھاؤ. امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض. اور بتلاؤ تو صحیح، تمہیں نسل در نسل ایک امت کے بعد دوسری امت، بتلاؤ تو صحیح کون لانے والا ہے؟ کہیں جنازہ ہے، کہیں پیدائش ہے، کہیں موت کا غم ہے، کہیں آمد کی خوشی ہے. اِلٰہٌ مع اللہ، یا رب کے ساتھ بتلاؤ کوئی اور بھی ہے؟ تمہارے سیال کوٹ کا، تمہارے وزیر آباد کا، تمہارے شیخ پورہ کا، میرے ملتان کا، میرے اسلام آباد کا، اس سید کا قرآن کی زبان میں اعلان ہے. پوری کائنات کے اندر نگاہ دوڑا لو، ہمیں تو ایک ہی نظر آیا ہے. جب کچھ نہیں تھا وہ رب تھا، اور جب کچھ نہیں ہوگا وہ رب ہوگا. یہی ہے جو میری اور آپ کی تکلیفوں کو دور کرنے والا. اس دعوت کو عام کی. یہ دعوت بڑی نرالی ہے. یہ اہل شرک اور اہل توحید کو ایک سٹیج پر جمع ہونے نہیں دیتی. یاد رکھیے گا، اہل توحید میں نکھار، اہل توحید کا اعلان ہی بڑا نرالا ہے کہ ان کے جھرمٹ کے اندر بیٹھ کر جب یہ اعلان کرے گا اَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. بتلاؤ تو صحیح، تمہیں خشکی کے اندر خبر دے تو صحیح، تمہیں تری کے اندر بتلاؤ تو صحیح،
بارش سے پہلے ان ٹھنڈی ہواؤں کو بھیجنے والا، پھر بارش کو برسانے والا، رات کی تاریکی کے اندر آسمان پر تاروں کو چمکانے والا، اس کے ذریعے سے اَمَّن یَہْدِیکُم فِی ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، تمہیں راستہ دکھلانے والا، کائنات کے اندر وہابیوں کا اعلان، اہل توحید کا اعلان، اہل سنت کا اعلان، ایک الہ مع اللہ، وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک۔ اس دعوت کو عام کیجیے۔ اَمَّن یَہْدِیکُم فِی ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کون ہے جو اندھیروں میں تمہیں روشنی دکھاتا؟ کون ہے جو خشکی کے اندر اور تری کے اندر رات کی تاریکی، راستے کی خبر نہیں، وہاں بابا پہنچ کر آپ کو راستہ دکھلاتا ہے؟ ہائے ہائے، یہ قرآن پڑھا کر، اور کلمہ پڑھنے والے اس قرآن کی اپنی زبان میں تلاوت کیا کر، عربی میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھا کر۔ یہ کتنے لوگ بیٹھے ہیں، جوان بھی ہے، بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، شاید عورتیں بھی ہوں، اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر اپنے آپ سے پوچھو، اس کلام اللہ کا ترجمہ کس کس کو آتا؟ پوچھئے گا ذرا، اور پھر اپنے ایمان کی خیر منائیے گا۔ دنیا کی ہر زبان آتی ہے، دنیا کی ہر زبان۔ میرا بیٹا فر انگلش بولتا ہے، فرنچ بولتا ہے، عربی بولتا ہے، یہ اللہ کا کلام، اس کا ترجمہ مجھے اپنی زبان میں آتا ہے۔ رب کہتا کیا ہے؟ کچھ تو یوں برباد ہو گئے جنہیں پتہ ہی نہیں رب کیا کہتا ہے، اور کچھ یوں برباد ہو گئے ہم نے بتلایا ہی نہیں رب کون ہے، انہوں نے پہچانا ہی نہیں کہ رب کون ہے۔ انہوں نے حی و قیوم کو چھوڑا اور ایک مردے کو اپنا مشکل کشا بنا۔ اب وہ نمازیں پڑھے، اب وہ روزے رکھے، اب وہ زکاتیں دے، اب وہ 21 دن کا دورہ کر کے جہاد کے لیے جائے۔ سوچئے گا ذرا، اسے تو پتہ ہی نہیں الہ کون ہے، اللہ کون ہے، کتنی قوتوں کا مالک ہے، اندھیروں کے اندر راستے کون دکھاتا ہے؟ وہ تو کہتا ہے بابا شاہ جمال پتر دے دے رتا لال، اس کا تو اعلان ہے۔ تاریکی کے اندر بہاول حق بیڑی تک، اس کا تو اعلان ہے۔ دن کے اجالے کے اندر اے مولا علی، اے شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا، اس کا تو اعلان ہے۔ سارے انبیاء تیرے در کے سوالی، اس کا تو اعلان ہے۔ بری 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 کر دے قسمت کھری، اس کا تو اعلان ہے۔ کلر کہار کا بزرگ گردوں کی دھلائی کرتا ہے، اس کا اعلان ہے۔ میر علی شاہ گولڑوی، وہ اس کی پھکی پیٹ کے السر کو ٹھیک کر دیتی ہے۔ بتلا ان مشرکوں کو توحید کا پیغام کون سنائے؟ کون سنائے گا؟ پھر کیوں نہ کہوں یہ میری ذمہ داری، یہ آپ کی ذمہ داری، یہ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے۔ جس مسجد کے باہر لکھا ہوا ہے مسجد اہل حدیث، یہ ان کی ذمہ داری ہے، یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ ان کو یہ بتلاؤ رفع الیدین نہیں، مانتا ہوں یہ سنت ہے، انکار نہیں، نماز کی زینت ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، لیکن اس نماز کی بنیاد اللہ کی توحید ہے۔ جو رفع الیدین کرے، آمین کہے، سینے پر ہاتھ باندھے، کان کھول کر سن لو، ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں، علی وجہ البصیرت کہتا ہوں، یہ پوری نماز سنت کے مطابق پڑھتا ہے، پھر قبر پر سجدہ بھی کرتا ہے، غیر سے مانگتا ہے، نظر غیر کی نام کی دیتا ہے۔ اللہ یہ رفع الیدین والی نمازیں اس کے منہ پر دے مارے۔
ہم کن مسئلوں میں پڑ گئے ہیں؟ امت کی اکثریت اس کا یہاں کام نہیں ہوتا، وہ ٹکٹ کٹا کر انڈیا چلا جاتا ہے کہ اجمیر شریف جاؤں، اجمیری کو سناؤں، وہ مشکلوں کو حل کرے گا۔ جس کا کام یہاں نہیں ہوتا وہ لال کرے، شہباز کرے پرواز، وہاں قلندر کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ جس کا وہاں کام نہیں ہوتا نظام الدین کی قبر پر لیٹ جاتا ہے۔ بتلاؤ او وہابیو، میں تمہیں جگاتا رہوں گا، میں تمہیں خبردار کرتا رہوں گا، مسئلوں کی بجائے رب کی توحید کا ڈنکا بجا دو۔ اگر دنیا میں امن چاہتے ہو، آخرت میں جنت چاہتے ہو، میں تمہیں جھنجھوڑتا ہی رہوں گا، میں تمہیں للکارتا ہی رہوں گا کہ اپنے منہج کو درست کر لو۔ ہمارا یہ منہج نہیں ہے جس راستے پہ اکثریت چل پڑی ہے، یہ فلاح یہ فلاح نہیں۔ ہمارا منہج رب کا قرآن، ہمارا منہج محمد کی حدیث ہے۔ ہم انہیں سب سے پہلے غیر اللہ کے دروں سے ہٹا کر رب کے در پر جھکنے کا پیغام دیں۔ پیغمبر نے یہی کیا تھا۔ مجھے بتلاؤ، لوگ کہہ دیتے ہیں حکمتوں کے مارے ہوئے لوگ کہہ دیتے ہیں ابھی قریب کرنے لگے ہیں، ابھی دور ہے، خوف کھاتے ہیں، ڈرتے ہیں، انہیں قریب تو آنے دو۔ مجھے بتلاؤ اللہ کی قسم، دلوں پر ہاتھ رکھ کر سادہ سا سوال ہے، صرفی ناوی بحثیں نہیں کرتا، جٹ کی گفتگو کرنے والا، ننگی اور کھری باتیں کرنے والا یہ سید زادہ تم سے پوچھتا ہے، تم زیادہ سمجھدار ہو یا میرا محمد زیادہ سمجھدار صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس سے بڑا بھی کوئی حکیم ہو سکتا ہے انسانوں میں؟ اتنا بڑا مبلغ، کائنات کا امام، نبیوں کا امام، امام الانبیاء، وہ کہہ دیتے ابھی تو صادق مانا ہے، امین مانا ہے، قریب ہونے دو، جماعت بندی ہونے دو، آنے تو دو۔ نہیں، رب کہتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ اور چادر کو اوڑھنے والے کھڑا ہو جا، اپنے رب کی کبریائی بیان کر۔ کھڑے ہو گئے، پہاڑی پر چڑھ گئے، لوگوں نے پوچھا، بلایا گیا قریش کے جوانوں کو، سرداروں کو، جو نہ آیا اس نے اپنا نمائندہ بھیجا۔ مجھے بتلاؤ تو صحیح کیا کہا تھا؟ سود حرام، زنا حرام، چوری حرام، ڈاکہ حرام، قتل و غارت حرام۔ ابھی تو ساتھ کوئی نہیں، مسجد کوئی نہیں، مدرسہ کوئی نہیں، یوتھ فورس کوئی نہیں، اہل حدیث کوئی نہیں۔ کیا کہو گے؟ عمارتیں کوئی نہیں، نظامتیں کوئی نہیں، ساتھ کوئی نہیں، آگے کوئی نہیں، پیچھے کوئی نہیں، دائیں کوئی نہیں، بائیں کوئی نہیں۔ کائنات کے امام نے کھڑے ہو کر ایک ہی بات کہی تھی، او پتھروں کے پجاریوں لا الہ، او مورتیوں کے پجاریوں لا الہ۔ لوگوں نے کیا کہا تھا؟ کسی نے کہہ دیا ہو قریب لا کر، پاس بلا کر، نہیں جی نہیں، ایسے نہیں، آپ کو کرنا چاہیے تھا، پہلے قریب تو کر لو، محبتیں پیدا کرو۔ نہیں، یہ نبیوں کا مشن، انبیاء کا مشن۔ اس قوم کو بتلائیے تو کلمہ پڑھ چکا ہے، انہوں نے تو کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو نے پڑھ لیا ہے۔ پڑھنے کے بعد اب تو کہتا ہے، بابا دیتا ہے، اس کے در پر جاتا ہے، اس سے مانگتا ہے، اس سے سوال کرتا ہے۔ یہ 20واں پارہ ہے، 20واں پارہ رب کے قرآن کا سورۃ القصص ہے، اعلان کر رہا ہے امن یبدأ الخلق ثم یعید۔ اے بتلاؤ تو صحیح، تمہیں سب سے پہلے پیدا کرنے والا کون ہے؟ آئے آئے، کون ہے؟ آواز نہیں آئی، کون ہے؟ آئے آئے، امن یبدأ الخلق، جب کچھ نہیں تھا عدم سے وجود میں لایا، خلق عدم سے وجود میں لایا۔
ثم یعید، پھر مرنے کے بعد تمہیں اٹھانے والا، پھر لٹائے جاؤ گے، پھر کھڑے کیے جاؤ گے، پھر اعلان ہو جائے گا، پھر قبروں سے نکل آؤ گے، سارے سید مرید پیر فقیر درویش مجذوب سائی سب رب کی عدالت میں کھڑے ہوں گے۔ بتائیے گا اب ترازو لگے گا کیا تولا جائے گا؟ آئے ہائے، ننگے سر نماز، جوتی پہن کے نماز، آئے ہائے، کس چیز کا سوال ہوگا؟ پوچھا عثمان غنی سے، کیوں پریشان ہو؟ کہا نبی فوت ہو گئے اور میں سوال نہ کر سکا، نجات کس بات پر ہوگی؟ نجات وہ کہہ دیتے آپ نے کنواں خریدا ہے، نجات تو ہو جائے گی۔ آپ نے تو مسلمانوں کو پانی پلایا ہے، جو ہمارے اندر اکثریت میں بیماری ہے، پتہ نہیں کس کی کون سی نیکی کام آ جائے۔ کہا نجات کس بات پر ہوگی؟ کہا کیوں پریشان ہوتا ہے؟ میں نے پوچھا تھا، کہا میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ ابو بکر کیا جواب ملا تھا؟ کہا جواب یہ ملا تھا، نجات اس کلمے پر ہوگی جو کلمہ محمد نے اپنے چچا کے سامنے پیش کیا تھا۔ وہ کلمہ کیا تھا؟ لا الہ۔ اس کلمے کو پڑھائیے، جو کہتے ہیں کلمے سے اللہ سے ہونے کا یقین، غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین، جو نماز فرض کے بعد بھی لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاتے ہیں، جو مسجدیں بناتے ہیں، جو حج اور عمرہ کرواتے ہیں، جو افطاریہ اور سحریہ کرواتے ہیں، انہیں بتلاؤ، یہ نیکیاں کرنے سے پہلے یہ بتلاؤ لجپال کون ہے، غریب نواز کون ہے، بندہ نواز کون ہے، مشکل کشا کون ہے، حاجت روا کون ہے، اولاد دینے والا کون ہے، بگڑیاں بنانے والا کون ہے، کشتیوں کو کنارے پر لگانے والا کون ہے، عزت کا مالک کون ہے، ذلت کا مالک کون ہے، موت کا مالک کون ہے، حیات کا مالک کون ہے، انہیں یہ بتلاؤ۔ رب محمد کی قسم، یہی نجات ہے، یہی اساس ہے، یہی میرے محمد کا مشن انبیاء۔ اَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ قرآن کہتا ہے کون ہے آسمان اور زمین سے تمہیں رزق دینے والا؟ رزاق کون ہے؟ رزاق کون ہے؟ اور کلمہ پڑھنے والوں سے پوچھو، ان سے پوچھو دکان تمہاری بڑی چل پڑی ہے، کہے گا شاہ صاحب جب سے چکر لگا کر گئے ہیں، پہلے ایک تھی اب دو ہو گئی ہیں، شاہ صاحب کا ایک چکر اور لگوا لو، اور شاہ صاحب نے جو ہاتھ پھیلایا تھا اس میں خالی ہاتھ رکھ دینا، پھر دیکھنا دکانیں کتنی چمکیں گی۔ اے عقل نہیں آتی، سمجھ نہیں آتی؟ جو زندہ ہو کر سید تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے، اس کی آمد سے رزق بڑھتا ہے۔ آئے ہائے، تجھ سے سمجھدار تو وہ پاگل ہے۔ سن لو، پہلی دفعہ سیالکوٹ میں یہ بات کرنے لگا ہوں، اور تجھ سے سمجھدار وہ پاگل ہے جو قبر پر مجاور بن کر بیٹھا ہوا ہے، بیٹھا سید کی قبر پر ہے، کتب کی قبر پر ہے، ابدال کی قبر پر ہے، مجاور اس کا ہے، لباس اس کا پہنا ہوا ہے، لیکن آنے والے زندہ سے مانگتا ہے، اسے بھی خبر ہے یہ دینے والا نہیں، دیتا وہ ہے جو زندہ ہوتا۔ پھر تو کہتا ہے اس کے آنے سے چمک گئی ہے۔ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ کون ہے تمہیں جو آسمان اور زمین سے رزق دیتا؟ بولیے اللہ۔ زمین کا ٹکڑا ہے، یا میں تجھے سمجھاؤں، زمین کا ٹکڑا ہے، آسمان سے پانی برسا، ایک تو نے اس میں 10 طرح کے پودے لگا رکھے ہیں، زمین ایک، پانی ایک، کھاد ایک، جگہ ایک،
انار توڑتا ہے رب الگ ذائقہ دیتا ہے، آم کھاتا ہے الگ ذائقہ دیتا ہے۔ بتلا اس زمین کے اندر ان پودوں کو اگانے والا، پھر ان کے اندر یہ پل لگانے والا تیرا بابا ہے، یہ وہابیوں کا مشکل کشا۔ الہ مع اللہ، قرآن اعلان کر رہا ہے کوئی ہے رب کے ساتھ۔ اور سیال کوٹ کے واسیوں، اوپر آسمان ہے، تمہارے سیال کوٹ کے کسی مردے یا زندے نے سیال کوٹ کے اوپر جو چھت رب نے بنائی ہے آسمان کی، اس کا کون سا ٹکڑا بنایا؟ کوئی تو بتلائے۔ میرے سید نے یہ بنایا۔ قرآن کہتا ہے قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، لاؤ اگر تم سچے ہو کوئی دلیل تو لاؤ کوئی دلیل۔ اور میں دلیل لے کر آتا ہوں، جب یہ بابے دنیا میں نہیں تھے، رب تھا۔ تمہارے یہ مشکل کشا دنیا میں نہیں تھے، اللہ تھا، آسمان تھا، زمین تھی۔ مجھے بتلا جب سب کچھ بنانے والا پہلے تھا، اور ان کی پیدائش سے پہلے جو دنیا میں مخلوق تھی وہ کس سے مانگتی تھی؟ آئے اب نہیں وہ اللہ دے سکتا؟ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اعلان کر دیجئے زمینوں اور آسمانوں کا غیب رب کے علاوہ کوئی جان سکتا؟ تو کہتا ہے کہ بابے کی قبر پر جاؤ، وہ تو پہچان لیتا ہے مرید نہیں آئی ہے کہ مرید آیا۔ تمہارا عقیدہ ہے، تمہیں سید یہی کہتا ہے تم جہاں بھی ہوں گے میرا ہاتھ تمہارے سر پر ہوگا، اور یہ بڑا خوش ہوتا ہے، بڑا خود ہوتا ہے۔ تمہاری کتابوں میں لکھا ہے، اٹھاؤ مجالس اولیاء۔ مرید پیر سے پوچھتا ہے، شاہ صاحب آپ نے کہا تم جہاں بھی ہوگے میرا ہاتھ تمہارے سر پر ہوگا۔ اس نے کہا اچھا تمہارے بیڈ روم میں تیسرا چارپائی تیسرا بیڈ خالی تھا؟ جی تھا، وہی میں تھا۔ مجھے ایک شخص نے کہا رینالہ خرد کا باسی، میں اس سے ملاقات کے لیے گیا، مجھے اس سے کام تھا، کہا جہاں بیٹھ کر یہ کام کرو گے میرا ہاتھ تمہارے سر پر ہوگا۔ میں نے کہا جناب کا ہاتھ کمرے سے باہر نہیں نکلتا، اسلام آباد کیسے پہنچے گا؟ کوئی جن کی اولاد ہو؟ کہنے کا دیکھے نا ہے نا وہ بھی پھر آئے آخری گالی یہی ہوتی ہے، آخری شکوہ یہی ہوتا ہے، اوہ جاؤ میں اعلان اعلان کہتا ہوں جو مر جائے نہ سن سکتا ہے نہ جان سکتا ہے نہ غیب کا علم ہے، یہ تو مر گیا ہے، زندے کو خبر نہیں دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا۔ اعلان اعلان کہتا ہوں جو کہتے ہیں یہ غیب کی خبریں رکھتا ہے، قرآن کہتا ہے سوائے رب کے غیب کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ پھر ہاتھ دکھانے کیوں جاتا ہے؟ ہاتھ دکھانے مسلمان جاتا ہے نجومی کے پاس، عراف کے پاس، وہ پیغمبر پر نازل شدہ اس قرآن کی تکفیر کرتا۔ وہ بڑا بے ایمان ہے یا ابو بکر کو گالی دینے والا بڑا بے ایمان؟ یہ بھی بے ایمان، یہ اس سے بڑا بے ایمان ہے۔ جو رب پر ایمان نہیں رکھتا وہ بھی بے ایمان ہے، جو صحابہ کو گالی دیتا ہے وہ بھی بے ایمان ہے۔ قوم کو کدھر لے کر جا رہے ہیں؟ انہیں توحید کی دعوت دیجئے۔ آخری بات اسی آیت کے تحت، غیب کی خبریں کس کے پاس؟ قرآن کہتا ہے اللہ کے علاوہ غیب کوئی نہیں جانتا۔ قرآن کہتا ہے
وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو. غیب کی کنجیاں، غیب کی کنجیاں. تو کہتے ہیں بابے کو پتہ ہے، اندر والے کو پتہ ہے، اندر والا باہر والے کو بتا دیتے ہیں. یہ بستر لوٹے اٹھانے والے ان کی کتابوں میں لکھا ہے، اندر والا باہر والے کو خبریں دے دیتے ہیں. وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. کون ہے خشکی اور تری میں جاننے والا؟ کون ہے تری کی مخلوق کو جاننے والا؟ سمندر میں کتنی مخلوقات ہے کوئی جانتا ہے؟ سوائے رب کے کوئی نہیں جانتا. خشکیوں میں کتنی مخلوق ہے سوائے رب کے کوئی نہیں جانتا. کتنی مخلوق ہے جو بر صغیر میں نہیں دوسرے علاقوں کے اندر ہے، کون جانتا ہے؟ وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ہائے ہائے ہائے، کتنے درخت ہیں سیال کوٹ میں کوئی گن سکتا ہے؟ سیال کوٹ میں نہیں. پاکستان میں کتنے درخت ہیں؟ پاکستان ہی میں نہیں. بر صغیر میں کتنے درخت ہیں؟ نہیں، پوری کائنات کے اندر کتنے درخت ہیں. موسم خزاں آتی ہے، خزاں آتا ہے، مذکر ہے یا مؤنث؟ آیا، پتے گرے. قربان جاؤں رب تیری توحید پر، قربان جاؤں اس قرآن پر. کتنا خوبصورت کلام ہے. اربوں نہیں، خربوں نہیں، لا تعداد، ہم گن ہی نہیں سکتے. پتے گرتے ہیں، میرا رب کہتا ہے پتا گرتا بعد میں ہے، اسے پہلے خبر ہوتی ہے. وما تسقط من ورقة، پتا بعد میں گرتا ہے. ایک پتا، ایک ارب پتے، کھرب پتے، اوئے ہائے ہائے، بعد میں گرتا ہے. ولا حبة في ظلمات الارض، اندھیروں کے اندر، زمین کے اندر. بتلاؤ، گندم اگاتے ہو، آپ کے ارد گرد یہ فصل لگی ہوئی ہے، مکئی کا بیج ڈالا ہوا ہے، گندم کے بیج ڈالے ہوئے، کتنے کوئی گن سکتا ہے؟ اوئے ہوئے قرآن. ولا حبة فی ظلمات الارض، زمین کی تاریکی میں دانے کتنے بوئے گئے ہیں پورے روئے زمین پر. کوئی بابا زندہ گن کر دکھا دے، اس کا مسلک قبول کر لو. اوئے دانے تو بعد میں، اس کے سر پر جو بال رب نے اگائے ہیں ان کی تعداد گن کر بتلائے، سید اس کا مسلک قبول کر لے گا. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا. کوئی سید، سائی، منصوب، درویش، فقیر سر کے بالوں کی تعداد گن نہیں سکتا. پھر آ میرے مشکل کشا کی طرف، گننا تو بڑی دور کی بات، وہ اگانے سے پہلے جانتا ہے اس کے سر پر میں نے کتنے بال اگانے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان مصطفیٰ، حاجت روا مشکل کشا، حاجت روا مشکل کشا، حاجت روا مشکل کشا، علماء حق اہل حدیث. ولا رطب ولا یابس، آئے ہائے، کوئی تر، کوئی خشک، کوئی تو بات مانو. یہ میدان، یہ گھوڑا، اور میں نے پچھلے دنوں بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں، خرچہ میں کروں گا، پیروں کی جیبوں کو گرم میں کروں گا، آنے کا خرچہ بھی میں دوں گا. ہوائی جہاز پر آؤ گے. آج اپنے بھائی رضوان سندل کی موجودگی میں ضمانت کے طور پر اس کا نام لے کر اعلان کر رہا ہوں، بلاؤ پوری دنیا سے اپنے سیدوں کو. سوال صرف ایک ہے، خرچہ کروں گا. آگے ہیں سارے؟ جی سارے ہی آگے، سارے ہی آگے، زندہ جمع ہو گئے ہیں. دیکھ لو، کل میں دیکھ رہا تھا ایک تقریر، اور تقریر کے دوران ایک ایڈورٹائزمنٹ بھی آ گئی کہ بنگالی بابا 40 سال کا چلہ کاٹ کر آیا ہے دنیا کے ہر شخص کے ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے. میری ایک خواہش، اس فقیر اس کے دامن میں
ایک بھکاری بھیک مانگنے آیا ہے، اور سنیو، ایک بھکاری سید زادہ اولاد علی بھیک مانگتا ہے، ان کو کہو تیرے گھر کے اوپر جو رب بارش کے قطرے بارش میں برساتا ہے ان کی تعداد گن کر بتلا دے، بتلا۔ وہ تو بہت کچھ کر دیتے ہیں، تیری فیکٹری چلا دیتے ہیں، اس کی بند کر دیتے ہیں، تیری کوکھ عورت کی بند کر دیتے ہیں، اس کے بچے کو ختم کر دیتے، بہت کچھ کر دیتے ہیں۔ گھر تیرا، علاقہ تیرا، چھت تیرے سید دادے کی، آسمان سے پانی کے قطرے گر رہے ہیں، ان کی تعداد گن کر بتلا دیں۔ خرچہ دے رہا ہوں، پیسے دے رہا ہوں، مرید بننے کے لیے تیار ہوں، رضوی، چشتی، قادری، سہروردی، بغیر وردی بننے کے لیے تیار ہو رہا ہوں، بتلا۔ اگر تو یہی چیلنج مجھ سے کہے تم بتلاؤ وہابیوں، اور میں کہوں گا بارش بعد میں برسے گی، وہ برسانے سے پہلے جانتا ہے میں نے اس سید کی چھت پر کتنے قطرے گرانے۔ غلطی ہماری، کوتاہیاں ہماری، نالائق ہم نے قوم کو نہیں بتلایا اللہ کون ہے۔ وہ بے وقوف بھاگ پڑے جو ننگا نانگے شاہ اس کے پیچھے، جو کپڑے اتار کر پہنچا ہوا اس کے پیچھے، جس کو کوئی قوم نہ ملی سید بنا اس کے پیچھے، جو گناہوں کی گٹھڑی اٹھا کر چلا معصوم شاہ بنا اس کے پیچھے، جو پاگل طہارت سے عاری نظر آیا اس کے پیچھے۔ غلطی ہماری، ہم اپنی غلطی کو مانتے ہیں اللہ، اور اس کا مداوع اس صورت میں کرتے ہیں۔ اللہ تیرے بندوں کو تیرے بندوں کے در سے ہٹا کر تیرے در پر جھکنے کا پیغام دے رہے۔ اب کوئی بے وقوف یہ کہے بڑی سخت تقریر کرتا ہے زیدی، بڑی سخت تقریر کرتا ہے سید، بڑا سخت کلام کرتا ہے، میں کیوں نہ کہوں پھر رب بڑی سخت تقریر کر رہا ہے۔ محمد کریم نے یہ قرآن سنا کر بڑی سخت تقریر کی ہے۔ اس نے تو جب کوئی نہیں تھا، نہ مسجدیں، نہ مدرسے، نہ عمارتیں، نہ نظام تھے، اس نے تو اس وقت بھی کہا تھا لا الہ، اللہ اسی پر زندہ رکھے، اسی پر بہت نصیب فرمائے۔